بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سو جاؤ، اس طرح تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ زیتون کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھنے لگے تو روزانہ نہار منہ 5 منٹ ایک پاؤں پر کھڑے رہیں، اس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت انار کا جوس، گاجر کا جوس اور سیب کا جوس ضرور استعمال کرے۔ معدے کی تیزابیت سے بچانے والی غذائیں: سونف، ادرک، دہی، چربی سے پاک گوشت، گریاں اور انڈوں کی سفیدی، جس کے بات کرتے وقت منہ سے تھوک نکلے، ایسے لوگ دماغ کے ذہین ہوتے ہیں۔ دمہ کا مسئلہ ہو تو لہسن کا رس گرم کر کے پی لو۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر ختم ہو جائے گی۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اچھا ناشتہ کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہونے لگتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جائے گی۔ رات کے وقت چاول کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کو مثانے کی تکلیف کبھی نہ ہو، وہ پیشاب کو کبھی نہ روکیں۔ کیلا جسم کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگتی ہے تو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ رزق میں اضافہ کرنا ہے تو یہ کام لازمی کریں۔ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر رب کا شکر ادا کریں۔ بلڈ پریشر ایسا مرض ہے جو نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ان پر شہد لگا کر مساج کریں۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے اخروٹ بہت فائدہ مند ہے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھا لیں، موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ کچا دودھ مت پیو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ لونگ کے تیل کا مساج سر درد کے لیے مفید ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دیں، اس سے جلد چمکدار اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ وزن میں کمی کے خواہش مند افراد لونگ کا پانی استعمال کر کے فاضل چربی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے لونگ کھائیں اور اس کا تیل لگا کر گھٹنوں پر مساج کریں۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ ایلو ویرا جیل اور بادام کا تیل ملا کر لگائیں، جلد تر و تازہ ہو جائے گی۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں سرکہ ڈالیں
پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کمرے میں لونگ اور لیموں رکھیں، مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ کڑوے بادام نظر کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اکثر کچے مونگرے چبا لینے سے بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ جس پانی میں سبزیاں ابالو اسی پانی میں آٹا گوندنے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک لگا لیا کریں۔ بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جھاڑو کبھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زمین پر سفر کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کریں تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرنے چاہیے کیونکہ آخری نوالے کے اندر صحت ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا استعمال کیا کریں۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں اور بدن پر گوشت چڑھائیں کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر پھٹکڑی تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں تو برے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اور اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ گاجر کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی
مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو، جبڑے میں درد ہو تو ملٹی کھایا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو تو صبح نہار منہ اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھلایا کری، اس سے قد بھی بڑھے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، اور کمزور بچے بھی ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ اس کے دانت خراب ہوتے ہیں، اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گھر میں پالتو جانور پالنے سے دماغ کی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر کے پی لیں، اس سے معدے کی تیزابیت اور معدے کا السر ختم ہو جائے گا۔